السلام علیکم ناظرین، آج 19واں روزہ ہے اور 19ویں پارے کی تقریباً 343 آیات میں سے سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 کو ہم آپ کے سامنے آیت انقلاب کے طور پر لے کے آئے ہیں۔ ٹیگ لائن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ قرآن پاک سے تعلق توڑنا اتنا سنگین جرم ہے، اور یقین جانیے کہ اگر میں خود قرآن پاک کو اس طرح ترجمے سے نہ پڑھ رہا ہوتا تو شاید میرے خیال سے مجھے ساری زندگی یہ بات پتہ نہ چلتی کہ قرآن پاک سے تعلق توڑنے والے کی شکایت روز محشر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کریں گے۔ اور دیکھ لیتے ہیں اس کا ترجمہ اور مفہوم۔ سب سے پہلے وہ کچھ یوں ہے، اور رسول اللہ کہیں گے اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ وجہ انتخاب صرف یہی ہے کہ مجھے اور آپ کو اب ساری زندگی کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ کہیں میرا تعلق قرآن سے ٹوٹا تو نہیں ہوا، اور اگر ایسا ہے تو پھر آپ خود سوچ لیجئے کہ روز محشر اللہ نہ کرے اس کی شکایت پھر کون کرے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں اور تشریح میں دو اسکول آف تھاٹ وہ تقسیم ہوئے ہیں۔ ایک اسکول آف تھاٹ مفسرین کا وہ یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو شکایت ہے یہ مکہ میں ہی کر دی تھی، قریش مکہ کے بارے میں، اور دوسری اس کی تفسیر جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مکہ کے لوگوں کے بارے میں یہ شکایت کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ جو سب سے اہم ترین ترجمہ اور جو پوائنٹ ذہن میں رکھنا چاہیے وہ مولانا تقی عثمانی صاحب کا ہے۔ اگرچہ اس آیت سے مراد کافر لوگ ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کے لیے بھی ڈرنے کا مقام ہے کہ کہیں وہ اس آیت کا مصداق نہ بن جائیں۔ اور میرے خیال سے تقی عثمانی صاحب کی یہ جو بات ہے، اگر میں اس کا سروے کا آپ سے کہوں کریں، مجھ سے پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پورے پاکستانی قوم تقریباً 99% اس میں فیل ہیں۔ یہ جو آیت ہے یہ بیسیکلی صرف اس قوم کے بارے میں نہیں جو نزول قرآن کے وقت اس وقت موجود تھی، بلکہ یہ ہر اس قوم اور ہر اس معاشرے کے لیے ہے جو قرآن کو مہجور بنا دے۔ اب اس میں جو سب سے اہم ترین سمجھنے کی بات ہے نا، وہ ہے کہ جو قرآن نے لفظ بولا مہجور، کہ قرآن کو چھوڑ دیا یا بے تعلق ہو گئے اس سے، تو اب اس کی اگر ہم گہرائی میں نہیں اتریں گے تو پھر ہمارا اپنے دل نہیں پلٹیں گے، نہ بدلیں گے، نہ ہمارا قرآن سے تعلق بن پائے گا۔ اس کے بہت سے جو معنی ہیں، اگر آپ ان سب کو جمع کریں تو واللہ آپ کو لگے گا کہ یہ اس دور کے کسی انسان کی بات نہیں ہو رہی، یہ پاکستان میں صرف اور صرف میرے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ قرآن کا ہجر عام ہے، یعنی قرآن سے بے تعلق ہونا عام ہے۔ سب سے اہم بات میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ تقریباً 750 سال پہلے آئے، آج سے وہ 7 صدیاں پہلے لکھ کے جا رہے ہیں کہ قرآن کا ہجر عام ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن سے بے تعلقی کتنی پرانی چلی آ رہی ہے۔ تو ان کی جو پوری عبارت ہے میں وہ پڑھ دیتا ہوں کہ قرآن کا ہجر عام ہو چکا ہے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن پڑھتے وقت شور و شغب کرنا جیسے مشرکین مکہ کرتے تھے، اس پر عمل نہ کرنا، اس میں ہم سب بھی شامل ہے۔ دیگر کتابوں و علوم کو ترجیح دینا، آپ دیکھ لیجئے CSS کیا ہوا بندہ دنیا میں تو وہ کہنے کے لیے CSS کا ٹاپر ہوگا، یعنی اس نے بیسٹ جو فنون اور تعلیم حاصل کی، عصری تعلیم حاصل کی، اس میں وہ پورے پاکستان میں ٹاپ کر گیا۔ لیکن قرآن پاک سنے تو شاید اس کو سورہ اخلاص نہیں آتی، شاید وہ سورہ اخلاص کا ترجمہ اور اس کا مفہوم بھی نہ بیان کر سکے۔ تو یہ ہے وہ چیز کہ دوسرے علوم پر زبانی تو ہم نے ترجیح نہیں دی، لیکن عملی طور پہ ہم نے یہی کیا ہوا ہے کہ قرآن کو ساری زندگی ہاتھ نہ لگانا، اور اس کے علاوہ PhD بھی کر لینا، سائنٹسٹ بھی بن جانا، اور ڈاکٹر بھی بن جانا، اور بزنس ٹائکون بھی بن جانا، لیکن قرآن پاک کی سمجھ اور فہم تو دور کی بات، قرآن پاک کی آیات کو بھی نہیں جانتے، شاید 2-3 صورتوں کو اور کچھ یاد کرنے کی حاجت بھی نہیں سمجھتے۔ اس سے لوگوں کو منع کرنا، یہ بات پوائنٹ ہے، آگے ہماری بحث ادھر ہی جا رہی ہے کہ برے صغیر میں جو لوگوں کو منع کیا گیا اس کی وجہ سے بھی قرآن پاک سے تعلق اب جڑ ہی نہیں پاتا، اور بہت مشکل ہے یہ بات۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب ہجران میں داخل ہے۔ ایک اور مفسر نے اس کے اوپر لکھا کہ غور و فکر اور تدبر نہ کرنا، یہ تو قرآن بھی آپ کو بار بار دعوت دیتا ہے۔ آپ ہمارے آیت انقلاب میں 1-2 ایسی آیتیں آگے مزید دیکھ بھی لیں گے انشاءاللہ۔ اس پر عمل نہ کرنا، اس کی تلاوت نہ کرنا، اس سے اعراض کرنا، یعنی منہ پھیر لینا۔ اس سے اعراض کرنے کی مثال بڑی اچھی ہے، وہ فیس بک پہ ایک پوسٹ پہ میں نے دیکھی، وہ میں اکثر کوٹ کر دیا کرتا ہوں کہ وہ لکھا ہوا تھا جی کہ آپ نے لاسٹ ٹائم موبائل کب کھولا؟ تو میں نے سوچا میں نے تو بھی پچھلی نماز میں کھولا تھا۔
اور لاسٹ ٹائم جب قرآن کب کھولا تو الحمدللہ آپ دیکھ لیں، ہم تو کھولتے ہی روز ہی اس کا کچھ نہ کچھ ریفرنس ڈھونڈنا ہوتا ہے. آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ لاسٹ ٹائم قرآن کب کھولا تھا، تو آپ کو پوری زندگی میں چند دن بھی نہیں ملیں گے. تو اس سے اعراض کرنا یعنی آپ کا منہ دوسری طرف ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ میں آپ سے پوچھوں آپ کا منہ اینڈرائڈ فون کی طرف کب اور کتنا ہوتا ہے، تو آپ گھنٹوں نکلائیں گے. ڈیلی کی وہ آپ کو ٹائم سپینڈنگ کی رپورٹ دے دیتا ہے آپ کا اینڈرائڈ فون. تو کتنی یہ دکھ کی بات ہے کہ قرآن سے منہ پھیرا ہوا ہے اور سوشل میڈیا اور اس کی طرف ہمارا ہر وقت منہ بھی ہے اور دھیان بھی ہے. تو پھر یہ قرآن سے اعراض، یہ قرآن کو چھوڑ دینے کے برابر ہے. اور ہر وقت سامنے اینڈرائڈ فون اور قرآن سے منہ پھیرا ہوا تو پھر وہ شخص سمجھ لے کہ روز محشر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نعوذ باللہ شکایت کرنے والے ہیں. اس کے صحیح نہ سمجھنا، اور ایک مطلب اس کا مفتی محمود صاحب نے جو لکھا ہے اپنے ترجمے میں وہ بہت کمال ہے. انہوں نے کہا کہ اس کی طرف دھیان نہ دینا. وہ یہی بات ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس کی طرف دھیان ہوتا نہیں اور اینڈرائڈ فون کی طرف ہوتا ہے. لیکن اب چلیں، سب سے پہلے یہاں ایک بہت ضروری ایک قرض ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ بھئی ایسا کیوں ہوا ہمارے معاشرے میں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نام لینا اور کسی اور جو کہ ہم تو چھوٹی شخصیت بھی نہیں، ایک بے نام سے لوگ ہیں، اور لوگ یہ نہ کہیں جی کہ ان کا نام لے کے تو ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ کچھ گین کرنا چاہتے ہیں. بھی ایسا معاملہ نہیں ہے. یہ بات ہے کہ کیوں ایسا ہے ہمارے پاکستان میں بر صغیر میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں دیوبند کے جو سب سے ٹاپ کے یوٹیوبر ہیں، انفلوئنسر ہیں، وہ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب. ان کا کلپ بڑا مشہور ہے کہ وہ ایک سوالوں کی پرچی اٹھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کیا قرآن کو میں ترجمے سے پڑھوں، تو آگے سے کہتے ہیں کیا گمراہ ہونا. ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، نہ کسی کا نام لینے کی ضرورت ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اب جو مسالک کے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی بات کو ڈینائی کر دیں، تو اب اس مسلک میں سے کوئی اس طرح قرآن کی دعوت دینا یا یہ کہے کہ قرآن کو ترجمے سے پڑھے تو وہ ممکن نہیں ہے. تو یہ تو خود کوئی سنی سنائی بات تو نہیں میں آپ سے کرنے لگا. یہ تو میری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ میں ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ 15 سال رہا. وہاں میں یونیورسٹیز میں ڈے ان ڈے آؤٹ آ کے جب میں نے لیکچرز دینے شروع کیے اور چاہا کہ لوگوں کا ایمان بچنا شروع ہو جائے اور وہ دین کو پسند کریں اور دین کے ساتھ وہ امیون ہو جائیں، تو اس کے لیے جب مجھے 6-7 سال لگ گئے اور چاروں صوبوں کی یونیورسٹیز میں گیا، تو پھر میں نے دیکھا کہ اوہو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یہ لوگ قرآن پاک سے نہیں جڑیں گے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا سب سے تیز ترین اور ناقابل یقین ٹرانسفارمیشن کی ہے قرآن کے ذریعے، تو پھر میں نے یہ سوچا کہ قرآن پاک کی طرف جوڑنے کے لیے کوئی ٹاپک بنانا چاہیے. میں نے بنایا. جو نائب امیر تھے جماعت کے، انہوں نے اس کو کیٹاگوریکل رد کر دیا اور انہوں نے کہا ہمارے کابرین کہتے ہیں کہ اس طرح، تو انہوں نے مجھے کہا اس طرح تو لوگ قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں گے. میں نے کہا بالکل صحیح کہا، یہی تو مقصد ہے اس لیکچر کا. تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ قرآن کی طرف عوام کو نہیں آنا چاہیے. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا جی کیوں نہیں آنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کیونکہ قرآن کے نام پر آپ نے دیکھا نہیں پرویزی فرقہ بنا اور یہ اس طرح قرآن کے نام پر ہی انہوں نے باطل کو پھیلایا. تو میں نے کہا یہ تو بہت زیادہ پھر ضروری ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ جب ہم قرآن کو صحیح بیان کرنے والے اس کو گلی محلے میں تعلیم بالغاہ کو شروع نہیں کر پائے، جب ہم نے قرآن لوگوں کے ڈور سٹیپس تک اس کی تعلیم نہیں پہنچائی، تو آپ دیکھ لیں باقی لوگوں نے پہنچائی. تو یہ جو آپ ایویڈنس دے رہے ہیں یہ تو میرے ہی نظریے کو تقویت دے رہی ہے. لیکن میں نے اس لیے نام لیے یہ ایک دو کہ بھائی اب اس مسلک میں رہتے ہوئے آپ مجھے قرآن پاک کا ترجمہ خود پڑھنا چاہیے، یہ لفظ کہہ کے دکھا دیں. آپ کسی مدرسے میں ہیں، کسی ایسی تحریک میں ہیں، آپ دیوبند کے اور بریلوی مسلک کے، آپ ان میں رہتے ہوئے اس تحریک کو نہیں چلا سکتے. تو چلیے پھر قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں نا اس مسئلے کا حل. ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو 99% ہے، اور ایک اسکول آف تھاٹ ہے جس میں چند لوگ ہیں. میں بھی اسی اسکول آف تھاٹ میں ہوں کہ نہیں، قرآن پاک کا ترجمہ بغیر کسی استاد کے روز پڑھنا چاہیے اور مستقل پڑھنا چاہیے. تو اب قرآن سے پوچھ لیتے ہیں ہمارے اس تنازع کے درمیان وہ کیا کہتا ہے. قرآن کا الفاظ ہے، قرآن پاک کا تعارف، اپنا تعارف کراتے ہوئے کہتا ہے ہدن للناس، یعنی 8 ارب لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے. تو جتنے بھی لوگ ہیں جو دوسرے اسکول آف تھاٹ میں ہیں کہ نہیں استاد کے بغیر نہیں پڑھنا، تو وہ مجھے سمجھا دیں کہ پھر 6 ارب کفار کیسے آئیں گے قرآن کی طرف، 6 ارب کفار کیسے کلمہ پڑھیں گے. یہ ایک اتنی ریشنل بات ہے کہ پہلے اسی دلیل پہ ہی اڑ جاتی ہے. دوسری بات
کہ بصائر للناس، اور یہ جو بصائر للناس ہے یہ اگلے 2-3 ایپیسوڈ کے بعد آیت انقلاب میں یہی آیت آ رہی ہے، اس پہ میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا۔ یہ آنکھیں دیتا ہے لوگوں کو، کس کو؟ مومنین کے لیے آنکھیں نہیں دے رہا، یہ 8 ارب لوگوں کو آنکھیں دے رہا ہے، اور یہ اللہ کا شکر ہے۔ اس کے اوپر ایک اور بہت بڑی ایویڈنس ہے کہ قرآن ہر ایک کو ترجمہ پڑھ لینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس کا حوالہ دیا، پھر میں نے اس کو گوگل پہ بھی سرچ کیا، تو جو ایئر بک تھی 1975 کی ریڈرز ڈائجسٹ کی، اس نے ایک سروے شائع کیا، اس میں اس نے کہا کہ پچھلے 50 سالوں میں، یعنی 1975 میں کی بات ہے یہ، کہ 1975 سے پچھلے 50 سالوں میں یورپ میں جو کرسچینٹی پھیلی وہ 47% پھیلی۔ یہ رپورٹ بنانے والے بھی خود گورے ہیں، اور کرسچینٹی پھیلی 47%، اور انہیں کا اسلام پھیلا 225%۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر قرآن بصائر نہ ہوتا، آنکھ نہ دیتا، تو یہ سارے کے سارے یورپین 50 سالوں میں یہ کلمہ پڑھتے۔ آج فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے۔ میں نے اس ویڈیو کو بنانے سے پہلے یوٹیوب پہ 3 دن مغز ماری کی، میں نے ٹاپ کی سلیبرٹیز کو، اور میں نے ٹاپ کے جو مافیا ڈان سب کے قبول اسلام کا یہ سٹوریز پڑھی اور سنی ہے میں نے۔ اس میں تقریباً 90% نے کہا کہ قرآن کی طرف نہ آتے تو پھر ہم کبھی بھی راہ ہدایت نہ پاتے۔ آپ مجھے بتائیں، پھر اس کا جواب چاہیے آپ سب سے۔ قرآن نے کہا فرقان ہے، یعنی باطل اور حق اور باطل کے کو علیحدہ علیحدہ کر کے دکھاتی ہے، یہ قرآن ہے۔ اور جو روز یورپین کلمہ پڑھ رہے ہیں، ایک اور ریسرچ کرتے ہوئے یہ دیکھا میں نے گوگل کے پڑھا کہ 1 لاکھ برٹشر کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ آپ کہیں اپنے جتنے بھی اسکول آف تھاٹ والے لوگ ہیں ان سے کہیں کہ کسی ایک کو ڈائیلاگ کر کے مسلمان بنا کے دکھائیں۔ یہ قرآن میں پاور ہے کہ وہ سائنٹسٹ کو بھی، وہ ایتھیسٹ کو بھی، وہ سب سے بڑے معیشت دان کو بھی، وہ دنیا میں سب سے بڑے بزنس ٹائکون کو بھی، سب سے بڑے مافیا ڈان کو بھی بدل سکا ہے۔ ایسی سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں ایسی داستانیں ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں قرآن خالی ترجمے سے لازمی پڑھنا چاہیے۔ رحمت للمومنین، مومنین کے لیے رحمت ہے، تو مومن رحمت پائیں گے کہاں سے جب تک اس کی طرف آئیں گے نہیں۔ پھر کہا ذکر للعالمین، کیا مطلب؟ ریمائنڈر ہے تمام جہانوں کے لیے۔ پھر آ جائیں 6 ارب لوگوں کی طرف، کون ریمائنڈر دینے جائے گا؟ آپ جا سکتے ہیں، آپ اس لینگویج میں جا کے بات کر سکتے ہیں۔ یعنی اتنی بھونڈی قسم کی یہ دلیل ہے کہ قرآن نہ توبہ خود نہیں پڑھنا، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ گمراہ ہونا ہے۔ تو ریمائنڈر دینے کے لیے کون آئے گا؟ کتنا انفراسٹرکچر لگے گا؟ لینگویج بیریئر ہے، کسٹم بیریئر ہے، سب کچھ ہے، لیکن قرآن دیکھ لیں جگمگا رہا ہے، اور روز لاکھوں اور روز سینکڑوں کفار کی زندگیوں میں جگمگا کے ان کو راہ ہدایت پہ لا رہا ہے۔ نور کہا قرآن کو، اندھیرے سے کون نکالے گا؟ 6 ارب کو کون نکالے گا؟ یہ 2 ارب اندھیرے میں ہیں، ان کو کون نکالے گا؟ اس کو نور کہا گیا ہے۔ پھر البیان کہا گیا۔ البیان سے مراد کیا ہے؟ ایکسپلین کرنے والی، وضاحت کرنے والی۔ اب خالی اسی بات کو آپ لے لیں، اگر آپ قرآن کو بغیر استاد پڑھیں گے تو آپ کے سارے جھگڑے پاکستان کے نمبر 1 پہ حل ہوں گے فرقہ واریت۔ بریلوی سے کہے تو وہ کہتا ہے نہیں، جو ہم نے ایکسپلینیشن کی ہے بس وہ صحیح ہے، باقیوں کی غلط ہے۔ جو بندی سے کہیں تو وہ کہے گا نہیں، باقی لوگ تو سمجھ ہی نہیں پائے۔ تو پھر اس لیے حل تو یہی نکلا نا کہ آپ قرآن کا صرف ترجمہ پڑھ لیں، اس میں ابھی بھی اتنی ایکسپلینیشن ہے کہ آپ کسی کی آنکھ کی مسل کی پٹی کو اتار کے پڑھیں گے تو پھر آپ کے سامنے سب کچھ کھل کے آ جائے گا، اور پھر آپ اپنے جھگڑے بھی ختم ہوتے ہوتے ایک 1 یونٹ بن سکتے ہیں۔ الشفا کہا گیا، روح اور جسم دونوں کی شفا مراد ہے۔ ہماری روحانی بیماریاں وہ ان گنت ہیں اور وہ ختم ہونے کو نہیں آ رہی، تو آپ ان روحانی بیماریوں میں بھی اگر علاج چاہتے ہیں آپ کو کہیں سے نہیں مل پا رہا۔ باقی سارے علاج ہو رہے ہیں اس وقت پاکستان میں، لیکن کوئی تبدیلی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اسی لیے جو دوسری دلیل میں نے دینی تھی، اس کے لیے میں وہ جو ریسرچ کی وہ پھر میرے سامنے تو سمجھیں کہ کوئی درجنوں قسم کی سٹوریز آئی، اس میں سے چند سٹوریز پوچھتا ہوں۔ اگر قرآن نہ ہوتا تو پھر لارن بوتھ جو جرنلسٹ ہے، آئی تھنک شی از اے برٹش جرنلسٹ، تو وہ لارن بوتھ جو جرنلسٹ ہے وہ اس نے کہا کہ میں قرآن پاک کو پڑھ کے تو میں مسلمان ہوئی۔ پھر کرسٹین بیکر، یہ MTV کے اوپر میوزک کے سب سے بڑے چینل، دنیا کے سب سے بڑے چینل کی یہ DJ تھی، اور اس نے پھر اسلام قبول کرنے کے بعد جو کتاب لکھی وہ میری دلیل ہے سب سے بڑی، وہ کہ فرام MTV ٹو مکہ، اس نے
اپنی زندگی کی سٹوری لکھی اور اس میں اس نے کہا کہ قرآن وجہ بن گئی. قرآن کا ترجمہ اس نے پڑھا ہے. بس ایک ہی ترجمہ پڑھتے ہیں, وہ کوئی لمبے لمبے سارے حضرات کے ترجمے بھی نہیں پڑھتے. کیوں قرآن میں اتنی پاور ہے؟ کیوں بات سمجھ نہیں آ رہی کہ کرسٹین بیکر کو کون لے گیا؟ کیرن لی ورلڈ ریسلر ہے MMA کا, وہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے اس طرف آیا. اور اس کے الفاظ سنیں. آپ تو کہتے ہیں کہ ترجمہ سے کچھ بھی نہیں ہوگا, گمراہ ہوگا, اور کیرن لی دنیا کا سب سے بڑا ریسلر, وہ کہتا ہے جب میں نے قرآن کا صرف ترجمہ پڑھا, اور مجھے پتا ہے کہ ابھی میں نے آپ سے کہا کہ وہ ترجمہ بھی صرف ایک آدھے رائٹر کا پڑھا ہوگا, تو نے کہا جب میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا اس نے اتنی کلیئرٹی دی کہ پھر اس کے بعد مجھے اسلام قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. قرآن اتنی کلیئرٹی رکھتا ہے لیکن ہمارے لیے نہیں ہے, ہم گمراہ ہو جائیں گے. اب میں چند آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو قرآن پاک سے ہی قرآن پاک کا مقصد بیان کرے گی, اور جو اسکول آف تھاٹ میں نے آپ سے عرض کیا وہ اسکول آف تھاٹ ہی آخر کار ایک دن اس پوری دنیا میں قرآن سے ساری دنیا کو جوڑ دے گا. اور یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے جی کہ نہیں عام عوام کے لیے نہیں ہے, یہ میرے خیال سے کہ اب اس کو بہت ہو گئی, اس کو بھی اپنے بارے میں ری تھنک کر لینا چاہیے. سورہ صاد کی آیت نمبر 29 ہے, اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بہت ہی بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ پر اس لیے نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں, تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں. آپ تو مومنین کو نہیں غور و فکر کرنے دے رہے, اور اللہ پاک نے قرآن کا مقصد بیان کر دیا, اور یہ بہت ریشنل بھی ہے کہ قیامت تک اربوں لوگوں نے آنا ہے, کفار کے گھروں میں پیدا ہوئے, وہ ان تک تو ہم پہنچ ہی نہیں پائے, اور ہم تو آپس میں لڑ کے ایک دوسرے تک نہیں پہنچ پائے, تو اس لیے وہاں نہیں پہنچنا تھا. تو لیکن قرآن ایک ایسی اللہ نے کتاب اتار دی کہ جو ہدایت ہے, اور جو پڑھتا جائے گا وہ بس اس کا ہوتا جائے گا. دوسری جو احادیث مبارکہ ہیں 2-3 ان کو بھی سن لیجئے. ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مفہوم یہ ہے کہ قرآن یا تو تیرے لیے حجت ہوگا یا تجھ پر حجت ہوگا. تو تیرے لیے حجت ہے یا تجھ پر حجت ہے, مطلب یہی ہے کہ جب تو اس کو چھوڑ دے گا تو پھر روز محشر ایک دوسری حدیث شریف ہے, اس سے مفہوم اور واضح ہوتا ہے کہ حجت تیرے پہ کیسے ہوگا. کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر قرآن جھگڑے گا کہ اللہ پاک سے کہے گا کہ اس بندے نے میرے سے تعلق چھوڑ دیا تھا, مجھے چھوڑ دیا تھا. تو یہ وہ احادیث مبارکہ ہیں کہ جو مجھے آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے. جو ان سا مرضی بندہ جو مرضی کہہ دے, اتھارٹی فائنل ہمیشہ قرآن اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نہج ہوگی. قرآن کو چھوڑنے سے مراد بیسیکلی کیا ہے کہ قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے, ہمارے فیصلوں میں موجود نہیں. قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے لیکن ہمارے بازاروں میں موجود نہیں. قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے لیکن ہماری پارلیمنٹ میں موجود نہیں, ہمارے یونیورسٹیز میں موجود نہیں, ہمارے اداروں میں موجود نہیں, ہمارے کرداروں میں موجود نہیں. اور اب ذرا دل تھام کے سنیے حسن بصری رحمہ اللہ نے یہ کیا بات کہی ہے. دوسرے اسکول آف تھاٹ کو بھی سننا چاہیے, سوچنا چاہیے, اور آپ کو تو خود پہلے سوچنا چاہیے. آپ کسی کی قبر میں نہیں جائیں گے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ بڑے وزن اٹھا لیں گے, یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے, یہ بھی قرآن سے ٹکراتی ہے. اللہ پاک کہتے ہیں کوئی کسی کا وزن روز محشر نہیں اٹھائے گا, ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے آپ کو اپنا فیصلہ خود کرنا ہے. اس کو چھوڑیں کہ آپ کی وابستگی کس اسکول آف تھاٹ سے ہے, جن سے ہے, اور وہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے نہیں دیتے. لیکن حسن بصری رحمہ اللہ کا یہ قول سن لیجئے. میں نے جب یہ قول پڑھا, اب یقین کرے کہ ایسے میں ایک وجدان میں آ گیا کہ کیا کمال بات کہہ گئی. ہمارے آج کی پورے معاشرے کی جو صحیح تصویر اور منظر کشی ہے وہ حسن بصری رحمہ اللہ کے اس قول میں ہے کہ ہم نے حروف کو یاد رکھا, حدود کو پامال کر دیا. اب تو حروف بھی یاد نہیں ہے, تلاوت تو ہوتی نہیں. وہ پرانا دور تھا 1980 سے پہلے کا, جب گھروں میں بوڑھیاں اٹھ کے تو صبح صبح فجر سے بھی پہلے قرآن کی تلاوت آتی تھی. تو سنیے کیا قول ہے. حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا, اللہ کی قسم قرآن میں غور و فکر اسے نہیں کہتے کہ اس کے حروف کو تو یاد رکھا جائے مگر اس کے حدود کو پامال کر دیا جائے. یہاں تک کہ بعض لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں میں نے پورا قرآن ختم کر لیا, جبکہ ان کے اخلاق و کردار میں قرآن کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا. ہمارے پاکستان میں سب سے زیادہ اسی چیز کو بولا جاتا ہے کہ ہماری شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں گے, اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ کوئی نہیں. تو روز محشر آپ شفاعت کا مائنڈ سیٹ لے کے جائیں, اور آگے اگر آپ کے بارے میں شکایت ہو جائے کہ قرآن کو تو کبھی دیکھا ہی نہیں, تو پھر کیا ہوگا. اور جب شکایت کرنے والے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو قرآن کو چھوڑنے والے کدھر جائیں گے.
اس بات کا جواب آپ خوب ڈھونڈیے گا۔ اللہ پاک جو کہا سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔